آپ کو کیا پتا کہ جو آپ کا من کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. میں نے اس پہ انالائز کریں کہ جو آپ کا پیشن ہے وہ پیشن ہے بھی کہ نہیں. پیشن کا مجھے پتا نہیں, کام وہ کرنا چاہیے جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے. یعنی وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی محبوبہ ہی ان کی بیوی ہو. محبت سے دوست آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اپنی ایک غزل بھی سناؤں. اس کی خاموشی کو انکار نہ سمجھا جائے, بند دروازے کو دیوار نہ سمجھا جائے. سر سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار پرووائڈنگ اس گریٹ اپرچونٹی. اور پہلے تو ہماری فیکلٹی کی تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے سلام ہے آپ کو. بہت شکریہ, بہت بڑے مداح ہیں آپ کے. بہت شکریہ. تو سر میرا تو ایک کوشچن یہ ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پیشن کو فالو کرنا چاہیے. اب ایک ہمارے معاشرے میں کچھ ہم نے نارمز کریٹ کر لی ہیں کہ یہ اچھا شعبہ ہے, یہ برا شعبہ ہے, یہ کم عزت والا ہے, یہ بہت عزت والا ہے. تو اس میں اگر ہم نے دیکھا کہ ہماری فیملی میں اگر کوئی بہت قابل بچہ ہو جائے اور وہ چاہتا ہے کہ میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے, انوینشنز کا شوق ہے, تو ساری فیملی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ نہیں آپ سی ایس ایس کریں اور ادھر آ جائیں. تو ایسی سچویشن میں کیا اس اسٹوڈنٹ کو اپنی فیملی کو ماننا چاہیے اور ادھر جانا چاہیے, یا اس فیملی کو کس طریقے سے وہ سمجھائے کہ میں مطلب پیشنیٹ ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے ان کو بھی بہن کو بھی بتایا ہے کہ آپ ایک کالم اکٹھا نہیں کر سکتے. پورا جو سوشل پرابلمز ہیں نا وہ بڑے کمپلیکس پرابلم ہوتے ہیں. تو جسٹ آپ ایک کوئی کوئک فکس تو اس کا کوئی اسٹیرائڈ تو نہیں ہے ایک دم اینٹی انفلیمیٹری جو اس کو روک دے گا نا, تو ایسا کوئک فکس تو کوئی نہیں ہے. لیکن اس میں جو ایک اصول کی بات ہے یہ جو ہے نا کہ جو من کہتا ہے وہ کرو, جو میرا پیشن ہے وہ کرو, یہ بھی بہت زیادہ مس نومر ہے. اس لیے کہ ایک بچہ 5 سال کا کہتا ہے میرا جو من ہے وہ میں کروں گا, ایک 15 سال کا کہتا ہے میرا من ہے. آپ کا من ہے کتنا بھائی جان؟ آپ کو کیا پتا کہ جو آپ کا من کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. میں نے اس پر ایک ڈیٹیل گفتگو کی بھی ہوئی ہے ایک جگہ پر کہ جو آپ کا من ہے, جو میری پیشن ہے, آپ کو کیا پتا کہ وہ پیشن درست ہے بھی کہ نہیں. اور کوئی بھی شخص جب یہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیشن ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ پیشن کا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے, جس کا مطلب ہے آپ کی ایبلٹی, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریسورسز, جس کا مطلب ہے آپ کے سرکمسٹانسز, جس کا مطلب ہے آپ کے ریئلسٹک چانسز. کہتے ہیں آپ مثالیں دیتے ہیں, ایک انڈیا کا پروگرام تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے, پروگرام تھا, تو آپ وہ ایک مثال دیکھ رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی تھا اس نے ایسے کر کے یوں کیا تو اس نے یہ ایجاد کر لیا, وہ ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا. ایسے کروڑوں میں سے ایک مثالیں تھیں. تو پیشن والی جو بات ہے, میں تو اپنے ینگ جتنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ بالکل آپ کہیں جو میرا پیشن کریں, لیکن پہلے انالائز کریں کہ جو آپ کا پیشن ہے وہ پیشن ہے بھی کہ نہیں. تو اس کے کرائٹیریا کو وہ پورا کریں, جس میں یہ ہے ریسورس. ہاں اس میں کچھ ایکس فیکٹرز ہیں کہ یار ریسورسز ہیں نہیں میرے پاس, لیکن میں کہیں سے ارینج کر لوں گا. مگر وہ کہیں سے کرنے کا کوئی ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی ایبسٹریکٹ سا خاکہ ہونا چاہیے. نہیں ایسا کچھ طریقہ ہو جائے گا میرے پاس ریسورسز آ جائیں گے, ایسا اکثر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں. تو جو بندہ کہے نا میں نے پیشن کرنا ہے, اس کو بالکل آپ اپنے پیشن پہ کیجئے, کاغذ پہ پہلے ڈرافٹ کر لیجئے کہ یہ ریئلسٹک کتنا ہے. تو جب وہ ایک خاص کرائٹیریا پہ کم از کم 50-60% تو ریئلسٹک ہو نا, 50-60, تو اس کے بعد اس کو کر لے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو پیشن کا مجھے پتہ نہیں, کام وہ کرنا چاہیے جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے. میرا بھی ایک سوال کہ پیشن اور پرپس آف لائف سیم ہوتا ہے؟ پیشن اور پرپز آف لائف سیم ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. کیونکہ بعض اوقات آپ کا جو پرپز آف لائف ہوتا ہے وہ آپ کا پیشن نہیں ہوتا. جب آپ پیشن, میں بتا, جب آپ پیشن میں ہوتے ہیں نا, پیشن وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن پرپز آف لائف ویسا ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی بعض اوقات مزہ نہیں آ رہا ہوتا. ایک آدمی نے بم باندھے اور ٹینک کے نیچے گھس گیا اور اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیا. جب انہوں نے کہا کہ کون کون جائے گا, اس نے کہا میں جاؤں گا. دوسرے نے کہا میں جاؤں گا. اس نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے. تو انہوں نے کہا نہیں سر مجھے بھیجیں, سر مجھے بھیجیں. آپ کے خیال میں اس کو پتہ نہیں ہے اس نے مر جانا ہے؟ ایسے دنیا میں ہوئے نا, ہماری 65 کی جنگ میں بھی ہوا ایسا, اور بھی ملکوں میں ہوا ہوگا. مطلب میں کسی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. اب مجھے بتائیے کہ اس نے یہ سوچا تھا میرا پرپز آف لائف ہے, میں نے اپنے وطن کو بچانا ہے, مگر اس کا پیشن نہیں تھا, یہ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا. تو پیشن بنیادی طور پر وہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو مزہ آ رہا ہے, جس میں آپ سٹریم کے ساتھ جا رہے ہیں, جبکہ آپ کا پرپز آف لائف میں بھی اگینسٹ سٹریم بھی ہو سکتا ہے.
تو پرپز آف لائف وہ ہے کہ جس کے اندر آپ سوچتے ہیں کہ میری یوزفلنس کس جگہ پر ہے. لیکن وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کا پیشن اور پرپز آف لائف اکٹھا ہو جائے. یعنی وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی محبوبہ ہی ان کی بیوی ہو. ٹو بی آن دا لائٹر سائڈ, ٹو بی آن دا لائٹر سائڈ, رائٹ. مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ میڈیکل, جیسے آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں نے بولنا اور کرنا. آپ جا رہی ہیں؟ نہیں, اچھا اچھا, نماز کے بس میں بھی مغرب شکٹ ہی پڑھوں گا انشاءاللہ. بس ہو گیا, بیٹھیے. اچھا کیا بولنا اور چلنا شروع کیا تو میں نے اپنے کان میں آواز سنی کہ اس کو ڈاکٹر بننا جی ہے, جی اور جی, بہت آرام سے بڑا آرام سے بن گیا. اور پھر ابھی بھی آپ اپنے میڈیکل اس کو جس طرح مقصد انجوائے کرتے ہیں اور کرتے ہیں, تو شاید یہ مثال. لیکن میں نے پرنسپل ہی چھوڑ دی. جی, اور جب میں نے چھوڑی ہے تو پیچھے سے نا ابھی کورٹ کے کیسز چل رہے ہیں, میں بنوں گا, وہ بنوں گا, وہ بنے گا, یہ بنے گا, کورٹ کیسز چل رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یار وہ چھوڑ کے چلا گیا جس کو کوئی پرابلم نہیں تھا, لیکن یہ کہ وہ میرے پیشن کے ساتھ, ایون پرپز آف لائف کے ساتھ کلیش کر رہا تھا. میں 2.5 سال پرنسپل. آپ کام کریے, آپ کا کیا ہے؟ میں بیٹا میں پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج تھا. نہیں مطلب جیسے آپ لیکچر وغیرہ یہ سب کام کریں, لیکچر وغیرہ کا جو آپ کام کریں, یہ آپ کا پرپز آف. دیکھو بیٹا, میرا پرپز آف لائف جو ہے نا, یہ تو اس کے بارے میں تو میں پھر کبھی بات کروں گا کہ ایگزیکٹلی پریسائزلی کیا ہے, کیونکہ اس کے سلسلے میں میری بڑی اپنی کافی تھاٹس کے اندر نہیں, ایک کمپلیکس تھاٹ ہے میری, جس کے بارے میں مجھے کلیئرٹی ضرور ہے, مگر اس کو بیان کرتے وقت میں ابھی کیپیبل نہیں ہوں کہ میں اس کو بیان کر سکوں. تو یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یوزفلنس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کتنا مفید ہوں. تو مجھے یہ لگا, نہیں میں کس کام میں مفید ہوں, تو مجھے لگا کہ یہ جو میری یہ نوکری بڑا آنر ہے یار. پاکستان کے اندر پبلک میڈیکل کالج, میڈم جانتی ہیں کتنے ہیں, اس کا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہونا, 10,500 بندے آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کی لائف کو بدل رہے ہیں, آپ ان کو ہیلتھ سسٹم دے رہے ہیں, آپ ایجوکیشن کر رہے ہیں. اس کو میں نے صرف اس لیے چھوڑا کہ مجھے لگا کہ 2.5 سال میں پرنسپل رہا, اس سے پہلے میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بہت سالوں سے سرجری میں رہا, کہ میں 8 بجے آتا ہوں اور 3 بجے تک میں 80% ٹائم کلیریکل کام کرتا ہوں, اور 20% کام کر رہا ہوں جس سے انسٹیٹیوشن گرو کر رہا ہے. اگر میں اپنے اس پیک ٹائم کو نکال کے اس کو کہیں اور استعمال کروں گا, کیونکہ میری پیسے کی ضرورت پوری ہو چکی ہے, مطلب میرے بچے برسر روزگار ہیں, ایک چھوٹا ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, وہ اس کے لیے میں جمع کرا دی, باقی برسر ہے. مجھے پینشن اتنی آ جائے گی, اور میں پریکٹس بھی کرتا ہوں, مطلب میں پریکٹسنگ سرجن, تو میں, اور بڑی ریزنیبل ٹھیک ٹھاک آمدنی ہوتی ہے جو کہ میری ضروریات کے ساتھ. تو اب بیسیکلی وہ جو اتھارٹی تھی اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی, اور وہ جو پیسے اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن میری یوزفلنس محدود ہو رہی تھی اس کی وجہ سے, اس لیے میں باہر آ گیا. اور آ کے پھر میں اب دیکھیں فری لانس یہ کرتا ہوں, تو آپ جیسے محبت کرنے والے بات کو سنتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, اور میں کہتا ہوں یا اللہ الحمدللہ رب العالمین. ایک تو یہ آپ اتنے محبت سے دوست آئے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اپنی ایک غزل بھی سناؤں. میں باقاعدہ شاعری کرتا ہوں, ہاں, تو ایک نظم آپ کو سناتا ہوں. چلے آپ لوگوں نے دفتر بھی بند کرنا ہوگا. اچھا. اس کی خاموشی کو انکار نہ سمجھا جائے, بند دروازے کو دیوار نہ سمجھا جائے. اس کی خاموشی کو انکار نہ سمجھا جائے, بند دروازے کو دیوار نہ سمجھا جائے. بوجھ اتنا ہے کہ اٹھنے نہیں دیتا ورنہ چشم افسردہ کو بیمار نہ سمجھا جائے. بوجھ اتنا ہے کہ اٹھنے نہیں دیتا ورنہ چشم افسردہ کو بیمار نہ سمجھا جائے. اور یہ الگ بات کہ رہتا ہوں اسی دنیا میں, پر مجھے اس کا طلبگار نہ سمجھا جائے. یہ الگ بات کہ رہتا ہوں اسی دنیا میں, پر مجھے اس کا طلبگار نہ سمجھا جائے. سانس لیتا ہوا ہر شخص نہیں ہے زندہ, سانس لیتا ہوا ہر شخص نہیں ہے زندہ, جاگنے والے کو بیدار نہ سمجھا جائے. سانس لیتا ہوا ہر شخص نہیں ہے زندہ, جاگنے والے کو بیدار نہ سمجھا جائے. میں سپاہی ہوں میری قبر پہ یہ لکھ دینا, میرے مر جانے کو بیکار نہ سمجھا جائے. میں سپاہی ہوں میری قبر پہ یہ لکھ دینا, میرے مر جانے کو بیکار نہ سمجھا جائے. آپ نہ چاہیں تو پتا بھی نہیں ہل سکتا, اس لیے مجھ کو گناہگار نہ سمجھا جائے. تو یہ ڈاکٹر صاحب وہ بیسیکلی میں نے جب سنا, میرا خیال ہے ان کو بھی بڑا پسند آئے گا. میں نے جب سنا ایک ویڈیو میں تو مجھے لگا کہ یہ میرے لیے کہا گیا. وہ مجھے ابھی یاد نہیں, میں نے لکھا ہے اپنے ساتھ, تو اس میں ایسا کچھ تھا کہ
इस बार दौरान दौरान अच्छा बहुत था, ऐसा कुछ वो था कि बारिश में हाँ तेरी याद का सामान बहुत था, बारिश में तेरी याद का सामान बहुत था और यूं भी मैं उस रोज़ परेशान बहुत था बारिश में तेरी याद का सामान बहुत था और यूं भी मैं उस रोज़ परेशान बहुत था। मैं गाँव का बासी हूँ सो लौट आया हूँ वापस, उस शहर में खो जाने का इम्कान बहुत था मैं गाँव का बासी हूँ सो लौट आया हूँ वापस, उस शहर में खो जाने का इम्कान बहुत था। और वो भावलपुर के करीब है द्रावड़ का किला, आपने देखा होगा। बाहर से द्रावड़ का किला लगता था वो शख्स, अंदर से जो देखा है तो वीरान बहुत था। और सहरा में गया हूँ तो खुले हैं कई उक़दे, सहरा में गया हूँ तो खुले हैं कई उक़दे, उस उड़ती हुई रेत में विजदान बहुत था। और गम होता है दो खुशियों के माबैन का वक्फा, गम होता है दो खुशियों के माबैन का वक्फा, इस बार पर इस वक्फे का दौरान बहुत था यही जो इस बार पर इस वक्फे का दौरान बहुत था। और तारीख़ बताती है कि करता है वही काम जिस काम में इंसान का नुकसान बहुत था बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे जी, आप सलामत रहें, जीते एक रहें। बात बताइए मुझे, ये आप तो डॉक्टर हैं और ये साथ में पोइट्री, दोनों तो ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट कैसे हैं? एक प्रोफेशन है ऐसा आपका कि जिसमें ऑपोजिट कैसे? टाइम कैसे ये ये तो कैसे अंदर से आपको आती है, ये तो अंदर से आती है, पोइट्री अंदर से हाँ, पोइट्री के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है।